اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ کہف آیات نمبر 50 تا 59 میں آدم و ابلیس کے قصے کے حوالے سے قریش کو تنبیہ کہ انہوں نے اسی ابلیس کو اپنا کارساز سمجھ رکھا ہے۔ جن جھوٹے معبودوں کو یہ لوگ اللہ کا شریک ٹھہراتے ہیں، روز قیامت وہ انہیں جواب تک نہ دیں گے۔ قرآن میں ہر قسم کی رہنمائی مہیا کر دی گئی ہے، لیکن یہ مشرکین گمراہی میں اتنی دور جا چکے ہیں کہ اب ایمان نہیں لائیں گے۔ مشرکین کے عذاب کے لیے ایک وقت مقرر ہے، وگرنہ یہ اب تک ہلاک ہو چکے ہوتے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ۔ اور وہ وقت یاد کرو جب ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو تو سوائے ابلیس کے سب نے سجدہ کیا۔ كان من الجن إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه۔ کیونکہ وہ جنات میں سے تھا، اس لیے اپنے پروردگار کے حکم سے سرتابی کی۔ أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو۔ تو کیا پھر بھی تم مجھے چھوڑ کر ایسے نافرمان اور اس کی اولاد کو اپنا دوست بناتے ہو، حالانکہ وہ سب تمہارے دشمن ہیں۔ بئس للظالمین بدلا۔ ظالموں کے لیے شیطان کی دوستی اللہ کی دوستی کا بہت برا بدل ہے۔ ما اشهدتهم خلق السماوات والارض ولا خلق انفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا۔ میں نے ان کو نہ تو آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے کے وقت بلایا تھا اور نہ خود ان کے پیدا کرنے کے وقت، اور میں ایسا نہ تھا کہ گمراہ کرنے والوں کو مددگار بناتا۔ وَيَوْمَ يَقُولُ نَادُوا شُرَكَائِيَ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ فَدَعَوْهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ مَوْبِقًا۔ اور اس دن اللہ ان سے فرمائے گا کہ اب پکارو ان ہستیوں کو جنہیں تم ہمارا شریک سمجھا کرتے تھے، پس وہ کافر انہیں پکاریں گے مگر وہ کوئی جواب نہ دیں گے، اور ہم ان کے درمیان ایک آڑ حائل کر دیں گے۔ وَرَأَى الْمُجْرِمُونَ النَّارَ فَظَنُّوا أَنَّهُمْ مُوَاقِعُوهَا وَلَمْ يَجِدُوا عَنْهَا مَصْرِفًا۔ اور مجرم لوگ جہنم کی آگ کو دیکھیں گے اور سمجھ جائیں گے کہ وہ اس میں گرنے والے ہیں، اور وہ اس سے بچنے کی کوئی راہ نہ پائیں گے۔ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا۔ ہم نے اس قرآن میں لوگوں کو ہر طرح کی مثالیں دے کر سمجھایا، مگر انسان بڑا ہی جھگڑالو واقع ہوا ہے۔ وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَن يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَى وَيَسْتَغْفِرُوا رَبَّهُمْ إِلَّا أَن تَأْتِيَهُمْ سُنَّةُ الْأَوَّلِينَ أَوْ يَأْتِيَهُمُ الْعَذَابُ قُبُلًا۔ ہدایت آ جانے کے بعد لوگوں کے ایمان لانے اور اپنے رب سے مغفرت طلب کرنے میں کیا چیز مانے ہے، سوائے اس کے کہ وہ اس بات کے منتظر ہیں کہ ان کے ساتھ پہلے لوگوں جیسا معاملہ پیش آ جائے یا عذاب ان کے سامنے آ جائے۔ وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ۔
اور ہم تو رسولوں کو صرف جنت کی بشارت دینے والا اور جہنم کے عذاب سے ڈرانے والا بنا کر بھیجتے ہیں۔ رسول کا کام ہمارا پیغام پہنچا دینا ہے، وہ ان کے اعمال کا ذمہ دار نہیں ہے۔ وَيُجَادِلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالْبَاطِلِ لِيُدْحِضُوا بِهِ الْحَقَّ وَاتَّخَذُوا آيَاتِي وَمَا أُنذِرُوا هُزُوًا۔ اور کافر چاہتے ہیں کہ اپنی جھوٹی اور بیہودہ باتوں کے ذریعے حق کو نیچا کر دکھائیں، اور ان کافروں نے میری آیات کو اور وہ عذاب جس سے انہیں ڈرایا جاتا ہے ہنسی مذاق بنا لیا ہے۔ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ فَأَعْرَضَ عَنْهَا وَنَسِيَ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ۔ اور اس شخص سے بڑھ کر ظالم اور کون ہو سکتا ہے جسے اس کے رب کی آیات سنا کر نصیحت کی جائے اور وہ ان سے منہ پھیر لے اور اپنے ان برے اعمال کو بھول جائے جو اس کے ہاتھ آگے بھیج چکے ہیں۔ إِنَّا جَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا۔ ان کے اسی رویے کی وجہ سے ہم نے ان کے دلوں پر پردہ ڈال دیا ہے اور ان کے کانوں میں ثقل پیدا کر دیا ہے تاکہ وہ اس قرآن کو سمجھ ہی نہ سکیں۔ وَإِن تَدْعُهُمْ إِلَى الْهُدَى فَلَن يَهْتَدُوا إِذًا أَبَدًا۔ اور اگر آپ انہیں راہ راست کی طرف بلائیں بھی تو وہ کبھی اس راہ پر نہیں آئیں گے۔ وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ لَوْ يُؤَاخِذُهُم بِمَا كَسَبُوا لَعَجَّلَ لَهُمُ الْعَذَابَ۔ آپ کا رب بڑا ہی بخشنے والا اور بہت رحمت والا ہے، اگر وہ ان کے گناہوں پر انہیں پکڑنا چاہتا تو فوراً بھی عذاب بھیج سکتا تھا۔ بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا۔ لیکن ان کی سزا کے لیے ایک وقت مقرر ہے، جب وہ وقت آ جائے گا تو یہ لوگ اللہ کے عذاب سے بچنے کی کوئی جگہ نہ پائیں گے۔ وَتِلْكَ الْقُرَىٰ أَهْلَكْنَاهُمْ لَمَّا ظَلَمُوا وَجَعَلْنَا لِمَهْلِكِهِمْ مَوْعِدًا۔ اور یہ وہ بستیاں تمہارے سامنے موجود ہیں کہ جب ان کے رہنے والوں نے ظلم کیا تو ہم نے انہیں ہلاک کر دیا، اور ہم نے ان کی ہلاکت کے لیے بھی ایک وقت متعین کر رکھا تھا۔